بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور جیسا کہ بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ شکر جتنا زیادہ کیا جائے اس سے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور شکر جو ہے ہزار باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ ناشکری پیدا کرتا ہے آدمی کو موجودہ حالات میں، خصوصاً یہ کہتا ہے بھائی ہم ہی رہ گئے تھے اس سب کے لیے، اور یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ حالات اتنے مشکل ہیں، مہنگائی ہے، فلاں چیز ہے، کیا نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کی طبیعت میں افسردگی، مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور جو کچھ ہمت اچھے کاموں کے کرنے کی یا برائیوں سے بچنے کی ہوتی ہے وہ بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے بس جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ اور یہ سب سے بڑا حربہ ہے شیطان کا کہ مایوسی پیدا کرے بندے میں اور اس کا تعلق اللہ سے کمزور کرے۔ اور شکر بالکل اس کا الٹ ہے۔ شکر تو یہ کہ بھئی میں تو مستحق ہی نہیں ہوں، جتنا ملا ہوا ہے مجھے میں تو اس کا بھی مستحق نہیں ہوں، اور یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے عطا کر دیا۔ ہزاروں لوگ ہیں، دیکھ لے آدمی جا کے، ہم لوگ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک پروٹیکٹڈ سی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر جا کے دیکھیں آس پاس میں، خصوصاً اسپتالوں میں، تو اندازہ ہو کہ کتنے مسئلے مسائل لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی پیسے نہ ہونا، غربت الگ اپنی جگہ پر، اور اس کے ساتھ بیماری، اور بیماری بھی ایسی کہ جس کا علاج نہیں، بعض دفعہ ڈائگنوسس نہیں ہو پا رہا، اور بعض دفعہ ڈائگنوسس ہو گیا تو علاج نہیں ہو پا رہا، اور علاج ہو بھی رہا ہے شفا نہیں ہو پا رہی، اور شفا ہو بھی گئی تو پھر اور دوسرے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اسی لیے بہت زیادہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی شکر کو غالب رکھو، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ شکر جو ہے یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتا رہے گا، اور یہ شیطان کی جو حملے ہیں اور باطنی بیماریاں ہیں اس سے حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو ایک وقت مقرر کر کے آدمی شکر ادا کرے گا اللہ کا، جو نعمت اس کو یاد آتی جائے، اور اللہ تعالیٰ سوچنے والا دماغ دے دے اور نظر دے دیں دیکھنے والی، تو آدمی دیکھے گا کہ کتنی نعمتیں اس کو اس کے پاس ہیں، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ بار بار ہمارے حضرت ذکر فرماتے ہیں، حضرت شیخ شادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس کی جو نعمت ہے اس میں دو نعمتیں ہیں، ایک سانس کا اندر آنا اور ایک باہر جانا، دوسری نعمت۔ اس میں سے ایک بھی چیز خراب ہو جائے کہ سانس اندر نہیں جائے تو پھر موت ہو جائے گی، اگر اندر جائے اور باہر نہیں نکلے تب بھی۔ تو ہر سانس پر دو نعمتیں ہیں، دو شکر واجب ہو رہے ہیں، اور ہر منٹ میں آدمی 15 سے 20 مرتبہ سانس لے رہا ہے۔ تو یہی اندازہ کر لے آدمی، دل دھڑک رہا ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے دھڑک رہا ہے، اور 70 80 بچوں کا 100 اس طرح سے دھڑک رہا ہے ایک منٹ میں۔ ایک دو بھی اسکپ کر جائے بیٹ، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ہزارہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو شکر آدمی کرے۔ اب آنکھ ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے دی ہوئی ہے، ذرا سی بیماری ہو جائے، آج کل پھیلی ہوئی ہے آنکھوں کی وبا، آشوب چشم، کنجنکٹیوائٹس، جلن ہو رہی ہے، آنسو نکل رہے، نظر دھوپ میں دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن جو 1 2 3 دن یہ مسئلہ رہا، لیکن باقی زندگی کے ایام میں بلا آدمی تکلیف کے، بلا کسی مسئلے کے اس کو استعمال کرتا رہا، تو کتنا شکر ادا کیا۔ نظر ہی نہیں جاتی، کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ بزرگ کا قصہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جا رہے تھے اپنے شاگردوں مریدوں کے ساتھ، دیکھا ایک آدمی ہے بیمار ہے، سر سے پاؤں تک اس کے پھوڑے پھنسی نکلے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، گھر والوں نے باہر ڈال دیا ہے کہ بھئی یہ تو اتنی خراب حالت میں ہے، اس کی تو بچنے کی امید نہیں ہے۔
تو اس کی کون تیمارداری کرے، باہر پڑا ہوا ہے۔ تو اپنے مریدوں سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے ایسی حالت سے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس شخص پر بھی شکر واجب ہے؟ تو مرید آپس میں کہنے لگا، ان سے کہا کہ بھئی بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ اس کو کوئی نعمت حاصل ہو، صحت بھی نہیں ہے، گھر والوں نے بھی باہر پھینک دیا ہے، بہت ہی تکلیف میں ہے اور اذیت میں ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کس چیز پہ شکر ادا کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ شکر اس پہ بھی واجب ہے، دیکھو اس کا پخانہ پیشاب آرام سے نہیں ہو جاتا، یہ بند ہو جائے تو پھر پتہ چلے آدمی کو۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں تو بس ہیں ہی، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مشہور قصہ ہے، ہمارے حضرت نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنایا کہ حضرت سمنون مصری، اور یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کے بزرگ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار، اور ان کے منہ سے ایک دفعہ نکل گیا کہ یا الہی آپ کے ذکر، آپ کی خیال، آپ کے نام، آپ کے علاوہ مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں، اور یہ منہ سے نکل گیا ان کے۔ کچھ عرصے بعد ان کو پتہ نہیں کیا بیماری ہوئی کہ پیشاب بند ہو گیا ان کا، اور طبیب علاج کرتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے لیکن پیشاب نہیں ہوتا، بہت مشکل سے تکلیف سے کہیں جا کے پیشاب ہوتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ دعا کرواتے تھے خصوصاً چھوٹے بچوں سے کہ اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، یعنی مجھے تو پیشاب کرنے میں لذت ہے، میں نے یہ اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں لذت نہیں ہے۔ تو ہم تو محتاج ہیں، ہر چیز میں اللہ کی کرم، اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ تو شکر کو غالب رکھنا، اور خصوصاً آج کل ہمارا جو دور ہے، خصوصاً پاکستان میں جو لوگ ہیں، ان کو ایک جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ بہت ہی خراب ہیں، اور کیا ہے یہاں سے بھاگو، اور کیا کرو کیا نہیں کرو۔ تو اس میں تو اور بھی شکر واجب ہے کہ بھئی ایسے ملک میں تو رہ رہے ہیں نا جہاں پہ ایمان ہے، نہ اذان ہے، نمازوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور صرف اس وجہ سے تو ہم کو کوئی مارنے نہیں آ رہا نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ باہر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، کھا لیں گے، پی لیں گے، کما لیں گے، چمکدار گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے، خوب اچھی طرح سے رہ لیں گے، لیکن خود اپنا ایمان اور آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور ہیں ایسے لوگ یہاں پر امریکہ میں جو سب سے پہلے لوگ گئے ہیں وہ عرب گئے ہیں لبنان سے، ڈیٹرائٹ وغیرہ میں 150 سال پہلے، ہیلپر، فارمر، اس طرح سے گئے۔ ان کی آج کی جو جنریشنز ہیں، چوتھی پانچویں جنریشنز جو ہیں، وہ اپنے کو نہیں کرتی ہیں، مسلمان آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی، اور باقاعدہ عربوں نے جا کے وہ کیا کہ بھئی عالم صاحب ساؤتھ امریکہ چلے گئے تبلیغ کی نیت سے، ان کے پوتے پوتیاں جو ہے وہ غیر مسلم ہو چکے ہیں، وہ بڑے پکے عالم تھے، یہ نہیں تھے کہ کوئی ایسے ہی ہوں ازہر سے فارغ اور کیا۔ تو یہ باتیں آدمی سوچ سوچ کے مایوس ہوتا ہے۔ تو شکر کو غالب رکھیں اپنا، اور جو کام کرنے کا ہے وہ کریں۔ کل کی فکر جو ہے نا یہ آدمی کو تباہ کر دیتی ہے، اور شیطان کا حربہ یہی ہے۔ شیطان نا وہ آدمی کو فقر سے ڈراتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، فاقہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، تو غلط کام کرو، یہ کر لو، وہ کر لو، 2 پیسے کے فائدے کے لیے کر لو۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم کو ڈرائے گا، یہ تم کو بھوک سے ڈرائے گا، فاقے سے ڈرائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور جو کرنے کا کام ہے ابھی کا، فرائض واجبات پورے کرنے اور گناہوں سے بچنا، کیونکہ کچھ نہیں پتہ کہ کس وقت آگ بند ہو جائے، اور ایک دفعہ آگ بند ہو گئی تو بس ہمارا تو چیپٹر کلوز ہو گیا اعمال کا، اور جو کچھ کیا تھا اسی پر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔
تو اپنا حساب کتاب ہر وقت آدمی کے مد نظر رہے، اس کو صاف رکھے، گناہ ہو جائے تو بس استغفار کرے، اور جو کام کر سکتا ہے وہ کرتا رہے۔ یہی پوری زندگی کا ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ اسی لیے بیٹھتے ہیں مل کے کہ بھائی وہ باتیں جو اس معاملے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو دور کریں اور ایک دوسرے کی ہمت افزائی کریں اور موٹیویشن پیدا کریں کہ کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ جس دن سمجھ میں آ گیا تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ جو سب سے اسٹرائکنگ چیز، یہ سب سے نمایاں بات لگے گی، وہ یہ لگے گی کہ حضور کا لائف سٹائل کیسا تھا۔ آج کل کے دور میں دیکھا جائے نا ہمارے معاشرے کے لحاظ سے تو غریب ترین طبقہ جو ہے نا اس کا لائف سٹائل تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کوئی نہیں حضور کے یہاں مخمل اور یہ خمخاب اور گدے اور ایسی چیزیں کوئی چیز نہیں تھی۔ چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور دو تین مہینے گزر رہے ہیں، 2 مہینے گزر رہے ہیں اور چولہا نہیں جل رہا ہے۔ تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وعلیکم السلام، تو وعلیکم السلام، یہ بند کر دیں دروازہ، تو بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں۔ تو حضور کا جو زندگی کا معیار دیکھا جائے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھا جائے، وہ نہایت غریب لوگوں کا تھا۔ یعنی اس زمانے میں بھی لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کی تجارتیں تھیں، یہ نہیں کہ لوگ اس وقت میسر نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فخر کو اختیار کیا تھا خود اپنی مرضی سے۔ تو اگر چاہتے تو احد کے پہاڑ سونا ہو جاتا، لیکن نہیں، 2 مہینے گزر رہے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، چولہا نہیں جل رہا، اور کس پہ گزارا ہو رہا ہے؟ پانی اور کھجور پر ہو رہا ہے۔ جبکہ اس زمانے میں بھی اچھے اچھے کھانے ہوتے تھے، اچھی اچھی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا کہ بھائی یہ دنیا جو ہے نا یہ تھوڑے دنوں کی ہے اور ختم ہو جائے گی، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور ہماری ساری تگ و دو جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے کہ اچھے سے اچھا پہن لوں، اچھے سے اچھا کھا لوں، اچھے سے اچھا مرتبہ مل جائے مجھ کو، زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں۔ ساری تگ و دو اس کے لیے، صبح سے شام تک کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میری نماز سب سے اچھی ہو جائے، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میری نظر کی حفاظت ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لو۔ اور خیالات آتے ہیں، شیطان کیا لاتا ہے کہ عمرہ کر لو، حج کر لو، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اتنے دنوں کے لیے فلاح کرنے کے لیے جہاد کر لو، اور یہ سب نہیں آتے کہ بھائی اپنا ایمان میں مضبوط کر لوں، اللہ پر نظر ہو جائے میری، کسی چیز سے امید نہیں ہو، کسی سے امید نہیں ہو مجھے، صرف اللہ سے ہو، اس طرف نہیں جہان جاتا۔ اور شیطان کا حربہ یہی ہے کہ وہ ہر آدمی کو مختلف طریقے سے گمراہ کرتا ہے، اور زیادہ گمراہ آج کل جو ہے وہ دین کے راستے سے کرتا ہے کہ فلاں چیز میں لگ جاؤ، فرائض واجبات چھوڑ دو اور نوافل میں لگ جاؤ۔ اب ایک ہے پوری قوم لگی ہوئی ہے، نفل عمرے میں لگی ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ جس کے ذمے قرضہ ہے اس کے لیے نفل عمرہ کرنا، نفل حج کرنا، نفل صدقات کرنا، لوگوں کی دعوتیں کرنا حرام ہے، حرام۔ حضرت نے بہت سخت لفظ استعمال کیے، حرام ہے اس کے لیے۔ 40 سال کی نمازیں رہتی ہیں قضا، لیکن نفل دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، نفل عمرہ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ روضے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں۔ اور کیا وجہ؟ کہ شیطان نے ایک دل میں بیٹھا دیا کہ بھائی دین تو یہ ہے، بس اس پہ عمل کرو۔ اصل حقیقت دین کی، اور اصل حقیقت دین کی پیدا ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے۔ کیا وجہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، اپنے زمانے کے امام، جا کے بیٹھ رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، جو کہ عالم بھی نہیں ہے، کافیہ تک کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، بس عالم نہیں تھے، لیکن ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں جا کے اصلاح کریں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں گئے؟ تو مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال دی جو سمجھ میں آنے لگی۔ یعنی کہ ہماری مثال تو ایسی تھی کہ جس کو سارے مٹھائیوں کے نام یاد ہیں، سب یاد ہیں اس کو کہ یہ مٹھائی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس طرح سے بنتی ہے، اس طرح سے بنتی ہے، لیکن آج تک ایک نہیں کھائی ہے۔ ہم ان کے پاس گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہاں بھائی یہ ذائقہ ہوتا ہے۔ کھانے کی توفیق تب ہوئی، اعمال کی توفیق تب ہوئی۔ اور شیطان نے آج کل پیدا کر دیا ہے کہ بھائی نہیں، ہم تو سارے، ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں، ہمارے پاس لیکچر بھی ہیں، تو ہم مستغنی ہیں اچھی صحبت سے۔ جبکہ خصوصاً ہمارے دور کے جو زمانے کے لوگ ہیں، علماء اکابر علماء دیوبند، ان کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ یہ تصوف کا حصول، اپنی اصلاح پہ زور، اور اس کے بغیر اصل دین آتا ہی نہیں ہے، صرف ظاہری دینداری رہتی ہے۔ اور ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اصل میں کتنی دینداری ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ اپنی بیوی سے اپنی دینداری کا سرٹیفکیٹ لو، اگر وہ کہہ دے کہ ہاں واقعی میرا شوہر دیندار ہے تو تم دیندار ہو، ورنہ صرف ظاہری دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی، گھر کے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے، ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ہم سبق کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو جو میرے بیوی بچوں کی مجال نہیں ہے کہ میرے سامنے بات کر سکیں، اور وہ بالکل دبک کے بیٹھ جاتے ہیں سب لوگ، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی کچھ میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو حضرت خود ہی فرمانے لگے کہ بھئی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تو یہ بھیڑیا شیر ہو کے جاتے ہیں آپ گھر، یہ حضور کی سنت تو نہیں ہے۔ ان کا معاملہ تو اپنے گھر والوں سے بالکل بے تکلفی کا معاملہ تھا، کیا کیا باتیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، بچوں سے کتنا شفقت فرماتے تھے۔ تو اصل دینداری پیدا ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے۔ اس سے آج کل استغنا ہے، کہتے ہیں نہیں ہمیں تو سب حاصل ہو جائے گا، انٹرنیٹ پہ سب موجود ہے۔ اور انٹرنیٹ جو ہے نا، وہ اس کی خرابی جو ہے وہ زیادہ ہے اب اچھائی سے۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے، ابھی اس میں اجتماع ہوا دارالعلوم کے فضلاء کا، پتہ نہیں کون سی ایئر کا بیچ تھا، 2007 وغیرہ کا بیچ تھا، باہر وغیرہ سے لوگ آئے، یہ ستمبر میں ہوا تھا، سوری اس میں جولائی میں، 16 جولائی کو۔ تو اس میں حضرت سے پوچھا گیا، حضرت سے سوال پوچھا گیا کہ یہ آج کل کے جو نئے ذرائع ابلاغ ہیں، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، انسٹاگرام ہے اور ٹویٹر ہے، اس پہ تبلیغ۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ بھائی سب سے جو اول چیز ہے نا، وہ ہے دفع مضرت۔ اگر آپ کو اتنا کامل یقین ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ جاؤں گا اور کسی برائی میں نہیں پڑوں گا، صرف تب آپ جا سکتے ہو یہ ساری چیزیں کرنے، ورنہ نہیں جا سکتے، بالکل کوئی جا سکتے۔ حضرت کہتے ہیں جس شخص کو اطمینان نہیں ہے کہ اسمارٹ فون میرے پاس ہوگا اور میں اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسمارٹ فون رکھنا حرام ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔
یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں نا یہ سارا آدمی کا اچھے کام بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ خراب بھی کر رہا ہے. تو وہ یہی ہے کہ میں کھڑکیاں بھی کھول دوں، دروازے بھی کھول دوں اور اے سی بھی چلا دوں، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی آج کل ہے، پوری امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ساری چیزیں چل رہی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور وہ عمرے کے ٹکٹ نہیں مل رہے، سیٹیں نہیں ملتی ہیں، حج پر لاکھوں لوگ ہیں، لیکن اعمال جو ہیں بعد میں آ کے وہی سب گڑبڑی. اب آپ دیکھ لو، یہ حکومت کے قوانین جو ہے نا یہ واجب ہیں، ان پہ عمل کرنا. ابھی واپس جاؤ گے دیکھ لو کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، ریڈ لائٹ پہ کتنے لوگ رکتے ہیں. واجب ہے ریڈ لائٹ پہ رکنا. اتنی بڑی داڑیاں، ناف کے برابر داڑیاں ہیں، سر پہ عمامے ہیں، ریڈ لائٹ کراس کرتے ہوئے چلے جائیں. یہ پتہ چلتی ہے دینداری. حرام ہے، ہمارے حضرت کہتے ہیں یہ قوانین کی پابندی نہ کرنا، اور سب کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس سے کیا دین کا کیا تعلق؟ بھائی نہیں پوری دنیا کر رہی، نہیں کر رہی، لیکن مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف پہنچ گئی، کسی کی جان چلی گئی، میں ذمہ دار ہوں، وہاں تو حساب پہ لگ جائے گا. یہ جو باتیں ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پہ عمل کرنا ایسا ہوگا جلتا ہوا انگارہ ہاتھ پہ لینا. سب یہی کہیں گے نکو ہے یہ، ساروں کی ناک نہیں ہوتی، اس میں ایک ناک والا چلا جائے نا تو سب اسی کو کہتے ہیں نکو ہے، اس کی ناک ہے. آج کل یہی ہے، دین پہ کوئی عمل کر لے تو کہتے ہیں وہ بڑے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، یہ نہیں کرتے، رشوت نہیں دیتے، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو اصل دینداری جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اصل دینداری اصل کاؤنٹ ہوگی اللہ کے یہاں. ظاہری کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا. بار بار حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ جہنم دھوکائی جائے گی کس سے؟ شرابی، زانی، کافر سے نہیں دھوکائی جائے گی. جو پہلے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوگا قاری ہوگا، وہ شہید ہوگا، سخی ہوگا، اور قاری ہوگا، عالم ہوگا. اس سے جہنم دھوکائی جائے گی. اور اس کس وجہ سے کہ اخلاص کے بغیر کام کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جان دے دی، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر دیا، اور علم حاصل کیا اس لیے کہ بھائی لوگ عالم کے. تو اللہ کا ہو چکا جو کچھ تم نے کیا تھا، اب اوندے منہ جہنم میں ڈال دو. تو یہ بات حاصل ہو جائے، اسی لیے مل کے بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اب کہاں سے آئی یہ صحبت؟ اب یہ تو ہے نا، معیار بھی تو اتنے اونچے ہیں. ہم لوگ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت معین الدین چشتی، خواجہ نقشبند تشریف لائیں گے تو ہماری اصلاح کریں گے. ہم تو اتنے بڑے درجے کے آدمی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں یہ تکبر ہے، یہ اپنے آپ کو ایسا سمجھنا. بھائی جیسے تم ہو، تمہارے زمانے کے لوگ کس طرح کے ہوں گے. حضرت تھانوی تو فرماتے تھے، ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ بھائی مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ تم کو اس سے فیض پہنچے گا. اور بزرگوں کی صحبت میں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ وہ لوگ جن کے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چلتی تھیں اور سالوں چلتی تھیں کہ بکریوں کو پانی کس نے پہلے پلا دیا. چل رہی ہے جنگ، چل رہی ہے 40 سال سے چل رہی ہے، کس نے پہلے پلا دیا؟ کیوں پلا دیا؟ ہماری شان کم ہو گئی، انہوں نے اپنی بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا. اور جنگ چل رہی ہے، اس میں ہوتا ہے اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا. ان حضور کی صحبت سے یہ ساری چیزیں ان کی اس سے نکل گئیں. کیا فلسفہ پڑھایا حضور نے، کیا ان کو گھول کے پلایا، کیا کیا ان کے ساتھ. کوئی تعویذ نہیں پہنایا، کوئی وہ نہیں کیا. حضور کی صحبت سے تبدیلی آ گئی. صحابہ بن گئے. صحابہ کا مرتبہ اتنا بڑا کہ کوئی بڑا سے بڑا ولی اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ جو صحبت ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت موجود ہیں، لوگ موجود ہیں بڑے بڑے. تو جب بھی موقع مل جائے تو ان کی صحبت میں تھوڑی سی دیر کے لیے آدمی چلا جائے
फ़ائدہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہاں کوشش تو کرنی چاہیے باقاعدگی سے جائے آدمی, باقاعدگی سے نہیں بھی جا سکتا اور لیکن نیت کر کے جائے. حضرت مفتی رشید صاحب ہمارے مرشد رشید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالافتاء والارشاد حضرت کے استاد ہیں. انہوں نے حضرت مفتی رفیع عثمانی, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا کہ دیکھو بھائی مفتی شفیع صاحب جو ہیں نا یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, لیکن تم لوگ ان کے پاس جاتے ہو تو اپنے والد سمجھ کے جاتے ہو, اور جب تمہیں جانا ان کے پاس جانا چاہیے تو اپنی اصلاح اور فائدے کی نیت کر کے جانا چاہیے, تب فائدہ ہوگا تم کو ان کی صحبت سے. تو حضرت ہمارے حضرت فرماتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ان کی اس نصیحت سے کہ بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے صحبت میں اثر رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ بھئی اچھی صحبت کی مثال حضور نے دی عطر فروش. صحیح ہے, عطر فروش کی مثال دی کہ بھئی اگر خریدو گے نہیں بھی تو خوشبو پہنچے گی. اور بری صحبت کی مثال لوہار کی دی کہ بھئی اگر تم جلو گے بھی نہیں تو کھٹ پھٹ اور دھواں اور گرمی یہ سب تو محسوس ہوئے گی. تو صحبت میں بہت اثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ جو اللہ کی محبت اور یہ رذائل کا ختم ہونا, فضائل کا حاصل ہو جانا, اس میں صحبت کا بہت اثر ہے کہ بزرگوں کی صحبت سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں. اور اس سے آج کل بے اعتنائی ہے, اس کو سمجھتے ہیں اس میں کیا رکھا ہے, اس میں کچھ کہتے تو ہیں نہیں, ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس, کچھ بات تو کرتے نہیں ہیں وہ. بعض بزرگوں کا ہوتا ہے وہ نہیں بات کرتے, خاموش رہتے ہیں. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے جو مجلس ہوتی تھی خاموش مجلس ہوتی تھی, کچھ نہیں بولتے تھے. بس لوگ آ کے بیٹھتے تھے, تھوڑی دیر بیٹھا جتنی دیر بیٹھنا ہے, اور پھر سب اپنی دعا کرا کے بغیر چلے. اور حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی یا کسی بڑے بزرگ نے لکھا ہے کہ بھائی جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں پہنچتا اس کو ہماری باتوں سے فائدہ نہیں پہنچے گا. حروف تو کاغذ کو کالا کر دیتے ہیں, تو قلب کو کیسے روشن کریں گے؟ وہ تو قلبی نور ہوتا ہے جو آدمی کے قلب کو منور کرتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہم لوگ بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ وہ کتابیں نعم البدل ہو جاتی ہیں بزرگوں کی صحبت کا. تو اس میں بیان چل رہا ہے حضرت تھانوی کے ملفوظات اور مواعظ میں سے یہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے حب جاہ, شہرت کا بیان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون غلوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اور جو دار الآخرت ہے ہم اس کو انہی لوگوں کے لیے کریں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ ادھم مچانا, اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں, اس گلے کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا آدمی کی حرص مال پر اور جاہ پر اس کے دین کو تباہ کر دیتی ہے. یعنی لوگوں کے دلوں کا مسخر ہو جانا جس سے وہ لوگ اس کی تعظیم کریں, جاہ کہلاتا ہے. یعنی لوگوں میں میری انتی امپورٹنس ہو جائے, لوگ مجھے اکنالج کریں, رسپیکٹ کریں, اور سمجھیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں یہ تو, اور اس تعظیم کریں, میرے لیے کھڑے ہوں, مجھے جگہ دیں, مجھے اسپیشل اسٹیٹس دیں. حب جاہ ایسا مرض ہے کہ اس کا پتہ چلنا مشکل ہے. جب کوئی واقعہ پیش آئے اور گرانی ہو تب پتہ چلتا ہے کہ ہم میں حب جاہ کا مرض ہے. یہ محض وہمی اور انتزاعی کمال ہے. وعلیکم السلام. اور انتزاعی بھی ایسا کہ جو دوسروں کے خیال سے قائم ہے, یعنی لوگ سمجھیں مجھے بڑا. اب یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. لوگوں ہزار بات کرتے ہیں, بہت مشکل سے کسی کو بڑا سمجھتے ہیں, اور تھوڑی سی بات میں ختم بھی ہو جاتا ہے. ہم تو ہر روز دیکھتے ہیں پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے, وہ وزیر اعظم بن گئے, سارے آگے پیچھے بھیج رہے, اور پھر وہ بیچارے اٹک جیل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے وہمی ہے, وہمی چیز ہے.
تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے لیے آدمی کوشش کرے کہ بھئی مجھے ایک ایسی چیز کا مال وہ ہو جائے کہ لوگ میری تعظیم کریں، جس کا مدار دوسرے کے خیال پر ہے، وہ جب چاہے بدل دے تو ساری جاہ خاک میں مل جاتی ہے، مگر طالب جاہ خوش ہے کہ آہا لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں، جیسے چوہا خوش ہوتا ہے کہ بنیے کی دکان میں غلہ آیا ہے۔ جی ہاں، ذرا منہ تو ڈالو، ابھی چوہا دان آتا ہے جس سے ساری شیخی کری ہو جائے گی۔ جس جاہ سے ضرر ہوتا ہے وہ جاہ ہے جو طلب سے حاصل ہو، یہ وہ بلا ہے جو دین اور دنیا دونوں کو مضر ہے۔ دینی ضرر تو یہ ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے دنیا مجھ پر فدا ہے تو اس میں عجب و کبر پیدا ہو جاتا ہے، آخرکار اسی عجب و کبر کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ کامن ہے۔ ذرا سی بھی شہرت ہو، لوگوں کی فالوئنگ ہو جائے تو پھر لوگ تعظیم کرنے لگتے ہیں، اور پھر آدمی جو ہے اسی پہ نظر رکھتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اقرار نہیں کرتا۔ وہ لوگ کیا کہیں گے، اسے ٹوکا بھی جائے نا کہ بھائی غلط کر رہے ہو، نہیں کرو۔ اور ہمارے یہاں مثالیں ہیں اس وقت بہت ساری، کہتے ہیں کہ بھائی نہیں کرو، سمجھو، بات بڑوں کی مانو، نہیں کہتے نہیں ہمیں تو آ گیا، ہماری تو اتنے فالوورز ہیں، وہ کیا کہیں گے، علامہ صاحب کو یہ ہو گیا، انجینئر صاحب کو یہ ہو گیا، ان کی عقل کہاں چلی گئی تھی۔ تو یہ بڑا بننے کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطانی چیز ہے۔ سب سے پہلے شیطانی نے وہ کیا تھا کہ بھائی آپ اس میں سجدے کرنے کو کہہ رہے ہیں، اس کو سجدے، جو مٹی سے پیدا ہوا، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ تو افضل ہے، تو میں تو بڑا ہوں۔ یہ شیطانی ابلیسی وہ جو خیال ہے، اس بہت ضرر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، اس گلے کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا آدمی کی حرص مال پر اور جاہ پر، شہرت پر، اس کے دین کو تباہ کر دیتی۔ اور یہ ہے بیماری وہی، نظر مخلوق پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اور جس کی نظر اللہ پر ہو جائے تو وہ ڈرتا ہی رہتا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ مقبول بھی ہے کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حضور کی سنت ہے نماز کے بعد، کوئی گناہ کا کام کیا، لیکن ہے نظر اللہ پر ہے کہ اللہ کے شان کے مطابق نماز نہیں ہو پائی، جتنی اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہے اس کے حساب سے نہیں ہو پائی۔ تو یہ جو حب جاہ ہے، شہرت، اصل میں ہے یہی مسئلہ، نظر ہے مخلوق پر، کہ مخلوق کی تعریف اور مخلوق کی مذمت جو ہے نا مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے اس کا۔ اصل چیز تو ہے کہ اللہ پسند کر لے، اللہ کے سامنے میں اس لائق ہو جاؤں کہ میری نجات ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں پیدا کرنا، اور آج کل کا جو کلچر ہے وہ کلچر ہے کہ بھائی حب مال بھی ہو، حب جاہ بھی ہو، شہرت بھی ہو، اس کے طریقے بھی ہوتے ہیں، پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جی پبلسٹی کا، اپنا سیلف پروجیکشن کا، کہ بھائی بڑے سے بڑا بنا کے دکھاؤ، اس طرح سے ہو، آگے پیچھے تصویریں لینے والے ہوں، اور سب جگہ ہے یہ، دین کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ حرم شریف میں موجود ہیں، مسجد نبوی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا، کوشش ہے کہ حضرت کے ساتھ تصویر بن جائے، جبکہ حضرت نہیں بنواتے تصویر، اگر دیکھ لیں کسی کو بنواتے ہوئے تو منع کر دیتے، تو لیکن کوشش ہے، کیوں، کیا فرق پڑے گا، اوروں کو دکھا سکوں گا، اپنے اس پہ لگا دوں گا پروفائل پہ کہ میں تو حضرت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے میں ہوں۔ اور اصل حقیقت کیا ہے، جماعتیں نکل رہی ہیں، نماز نکل رہی ہے، جھوٹ میں بول رہا ہوں، نظر کی حفاظت میں نہیں کر رہا ہوں، فلاں چیزیں فلاں کر رہا ہوں، تو وہ اس سے ساری چیزوں پہ نظر نہیں ہے، نظر یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کے سامنے میری کیا حالت ہے۔ اور اصل چیز یہی ہے، پورے تصوف کا لب لباب یہی ہے، اپنا معاملہ اللہ سے درست کرنا۔ کوئی نہیں آئے گا قبر میں، کوئی نہیں آئے گا حشر میں، ہر آدمی اپنا جواب دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی سے فرما رہے ہیں کہ بھائی اس پہ نہیں اکتفا کرنا کہ تم میری صاحبزادی ہو،
تو اچھے اعمال کر لو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، مرنے سے پہلے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے۔ اور یہی سارے تصوف کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی اخلاص پیدا ہو جائے، تواضع پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور یہ رذائل جتنے ہیں، تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ سب نکل جائے۔ اور یہ ہو جاتا ہے، جو حضرت فرماتے ہیں جو لگ جائے کوشش میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہو جاتا ہے، میرے آپ کے کرنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، بس دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا العالمین، یا غیث المستغیثین، یا مانع المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، اپنے کرم اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہ چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ اعلانیہ، ظاہری باطنی معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین، ہم کوئی عذر نہیں کرتے، کوئی تعویل نہیں کرتے، اپنی نالائقی کا پورا پورا اقرار کرتے ہیں۔ یا العالمین، جانتے بوجھتے ہم نے یہ آگ میں ہاتھ ڈالا۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، آپ ہمیں معاف فرمائیں، آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے دے گا۔ یا العالمین، ہمیں ہمت عنایت فرمائیے، ہمیں توفیق عنایت فرمائیے، آئندہ کے لیے بچیں ہم گناہوں سے، آئندہ کے لیے پوری کوشش کریں، اور آپ ہی بچانے والے ہیں، اپنے کرم اپنے فضل سے بچا لیجئے ہم کو۔ ان لوگوں میں سے نہ کر دیجئے جو دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، یا العالمین، جو جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، اپنے کرم اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے، باغیوں میں سے نہ کر دیجئے۔ گر پڑیں تو پھر سے گناہ میں ملوث ہو جائے، فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرما دیجئے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، دین کی صحیح فہم پیدا فرما دیجئے، دین پہ ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجئے۔ یا العالمین، ہمیں توفیق عنایت فرمائیے کہ ہم اپنی پرائرٹیز، اپنی ترجیحات کو درست کر لیں۔ اصل معاملہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ یا العالمین، آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی اگر ہم حاصل کر لیں، یا العالمین، مرنے سے پہلے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو خطاب ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ان لوگوں میں سے جو راضی ہیں آپ کی رضا پر۔ یا العالمین، یا غیاث، اپنے فضل و اپنے کرم سے ہمیں شامل فرما دیجیے ان لوگوں میں، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اور اس محبت کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے۔ عالمین، تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یا عالمین، ہمارے گھر والوں، بیوی، بچوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام والدین، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا عالمین، ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، سانحات، حادثات، لوگوں کی زار ثانی، دیر پاموزی بیماریوں سے اور ہر تکلیف دہ چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ بچے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، ہمارے ملک کے حالات درست فرما دیجیے، ہمیں صحیح اسلامی قیادت عنایت فرمائیے، اسلامی نظام قائم فرما دیجیے۔ یا عالمین، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، ہندوستان، فلسطین، شام، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد و نصرت فرمائیے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے حضرت کی طبیعت ناساز تھی، بہت کمزوری ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو دور فرمائے اور توانائی بحال فرمائے، اور ان کا سایہ دیر ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ یا العالمین، جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا ہمیں یاد نہیں آیا اس وقت، وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر لطفہ
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھیا؟ خیریت سے؟ کیا حال ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ کیسی طبیعت ان کی؟ جی